سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد خالد حبیب، جیسا کہ منصورات من ادب العرب کے سبق تدبیر حرب کا ترجمہ چل رہا تھا، جس کی 5 قسطیں الحمدللہ مکمل ہو چکی ہیں، اور آج انشاءاللہ 6ٹھی قسط کا ترجمہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ قال الملک، بادشاہ نے اس کوے سے کہا، اتطیب نفسک لذلک، کیا تمہاری طبیعت اس چیز کو گوارا کرے گی کہ تم اس سے خوش ہو؟ یعنی بادشاہ نے اس کوے سے کہا جس کوے نے بادشاہ سے یہ کہا تھا کہ بادشاہ سلامت، آپ مجھے مجمع عام کے سامنے چونچ ماریں اور میرے پر اور میری دم اکھاڑ دیں، پھر مجھ کو اس درخت کے پاس پھینک دیں جہاں الو رہتے ہیں، اور آپ لوگ یعنی وہ کووں کے بادشاہ اور کووں کی جماعت وہ سب چلی جائے، کوچ کر جائے، اور میں اس حال میں یعنی جو حالت پر اکھڑنے کے حالت میں، پر نچنے کے حالت میں صبر کر لوں گا، لیکن الوؤں کے احوال سے، الوؤں کے حالات سے، ان کی پناہ گاہ سے، ان کے دروازوں سے واقف ہو جاؤں گا، اور جب یہ سارے احوال سے یعنی الوؤں کے احوال سے واقف ہو جاؤں گا، پھر میں آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ اس کے بعد میں اچانک الوؤں پر حملہ کر دیں گے، اور اس سلسلے میں اور اس طرح جو ہے ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ کوے نے اپنے بادشاہ کو جو ہے مشورہ دیا تھا۔ تو اب بادشاہ کیا کہہ رہا ہے اس کوے سے؟ قال الملک، بادشاہ نے کہا، اتطیب نفسک لذلک، کیا تمہارا دل اس چیز کو گوارا کرے گا کہ تم اس سے خوش ہو؟ قال نعم، اس نے کہا جی ہاں، یعنی کوے نے کہا جی ہاں۔ وکیف لا تطیب نفسی لذلک، اور کیسے میری طبیعت اس کو گوارا نہیں کرے گی، یعنی کیسے میں خوش نہیں ہوں گا اس چیز سے۔ وفیہ اعظم الراحات للملک وجنودہ، جبکہ اس میں بادشاہ اور اس کی فوج کے لیے بڑی راحت کا سامان ہے، بڑی راحت ہے۔ ففعل الملک بالغراب ما ذکر، تو بادشاہ نے کوے کے ساتھ وہی کیا جو اس نے کہا، ما ذکر، جو اس نے ذکر کیا یعنی جو کہا۔ ثم ارتحل عنہ، پھر بادشاہ اس سے کوچ کر گیا یعنی وہاں سے چلا گیا۔ فجعل الغراب يئن ويهمس حتى رأته البوم وسمعنه يئن، تو کوا جب بادشاہ وہاں سے چلا گیا اور سارے رخصت ہو گئے ایک کووں کی جماعت، تو وہ کوا جس کے پر وغیرہ نچے ہوئے تھے، وہ کوا کراہنے لگا، یئن، تو کوا کراہنے لگا، ویہمس، اور آواز نکالنے لگا، پست آواز نکالنے لگا، بالکل مری ہوئی آواز نکالنے لگا، یہاں تک کہ الوؤں کی جماعت نے اس کو دیکھ لیا اور اس کو سنا کہ وہ کراہ رہا ہے۔ وَسَمِعْنَهُ يَئِنُّ، اور اس کو سنا کہ وہ کراہ رہا ہے، پست آوازیں نکال رہا ہے۔ اَنَّ يَئِنُّ اَنَّن، دوسرا مصدر ہے انینن، اَنَّ يَئِنُّ اَنَّن وَأَنِینن کے معنی ہوتے ہیں کراہنا۔ ہمس یہمس ہمسن، بہت پست آواز نکالنا، بالکل مری ہوئی آواز نکالنا۔ تو جب وہ بادشاہ اس سے کوچ کر گیا، فجعل الغراب یئن، تو وہ کوا کراہنے لگا اور پست آواز نکالنے لگا، یہاں تک کہ الوؤں نے اس کو دیکھ لیا اور اس کو سنا کہ وہ کراہ رہا ہے۔ فأخبرن ملکہن بذلک، تو ان الوؤں نے اپنے بادشاہ کو اس بات کی خبر دی، اس کی خبر دی کہ ایسا ایسا ہے۔ فقصد نحوہ لیسألہ عن الغربان، تو وہ یعنی بادشاہ اس کی جانب چلا تاکہ وہ بادشاہ کووں کے سلسلے میں اس سے پوچھے، یعنی اس کوے سے کووں کے بارے میں پوچھے کہ وہ سب کہاں ہیں۔ فقصد نحوہ، تو الوؤں کا بادشاہ اس کے جانب یعنی اس کوے کی طرف چلا، لیسألہ عن الغربان، تاکہ وہ کووں کے بارے میں پوچھے۔ فلما دنا منہ، تو جب بادشاہ کوے سے قریب ہوا، فلما دنا منہ، تو جب بادشاہ اس کوے سے قریب ہوا، امر بوما ان یسألہ، تو اس نے ایک الو کو حکم دیا کہ وہ اس سے پوچھے، یعنی اس کوے سے پوچھے۔ فقال لہ، تو اس نے یعنی اس الو نے اس کوے سے کہا، من انت، تم کون ہو؟ وَأَيْنَ الْغِرْبَانِ، اور کوے کہاں ہیں؟ فقال، تو اس نے کہا،
تو اس کوے نے کہا اما اسمی ففلان، تو جہاں تک تعلق ہے میرے نام کا تو میں فلاں ہوں، تو جہاں تک تعلق ہے میرے نام کا تو فلاں ہوں میں۔ وَأَمَّا مَا سَأَلْتَنِي عَنْهُ فَإِنِّي أَحْسِبُكَ تَرَى أَنَّ حَالِي حَالٌ مَّن لَّا يَعْلَمُ الْأَسْرَارَ، اور جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے یعنی کووں کے بارے میں، تو میں یہ گمان کرتا ہوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری حالت، یعنی آپ میری حالت کو دیکھ رہے ہیں، میری پوزیشن کو دیکھ رہے ہیں اس شخص کی حالت کی طرح جو رازوں کو نہیں جانتا ہے۔ وَأَمَّا مَا سَأَلْتَنِي عَنْهُ، اور جہاں تک تعلق ہے اس چیز کا جس کے بارے میں آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں یعنی کووں کے بارے میں، فَإِنِّي أَحْسِبُكَ، تو میں گمان کرتا ہوں کہ آپ تَرَى أَنَّ حَالِي، کہ آپ میری حالت کو، میری پوزیشن کو دیکھ رہے ہیں، حَالٌ مَّن لَّا يَعْلَمُ الْأَسْرَارَ، اس شخص کی حالت اور پوزیشن کی طرح جو رازوں کو نہیں جانتا ہے۔ فَقِيلَ لِمَلِكِ الْبُومِ، تو الوؤں کے بادشاہ سے کہا گیا، یعنی جب الو کے بادشاہ نے ایک الو کو حکم دیا کہ تم اس سے ایسا ایسا پوچھو، پھر الوؤں کے بادشاہ کو بتایا گیا۔ فقیل لملک البوم، تو الوؤں کے بادشاہ سے کہا گیا ھذا وزیر ملک الغربان وصاحب رأیہ، یہ کووں کے بادشاہ کا وزیر ہے اور اس کا مشیر ہے، وصاحب رأیہ، اور اس کا مشیر ہے، اس کو مشورہ دینے والا ہے۔ فنسألہ بأی ذنب صنع به ما صنع، تو ہم اس سے پوچھیں کہ کس جرم کے بدلے میں اس کے ساتھ یہ حرکت کی گئی ہے، جو کی گئی ہے، ما صنع، جو کی گئی ہے۔ فنسألہ بأی ذنب، کس جرم کے سلسلے میں اس کے ساتھ یہ حرکت کی گئی ہے، ما صنع، جو کی گئی ہے۔ فسئل الغراب عن امرہ، تو کوے سے اس کے معاملے کے بارے میں پوچھا گیا، فقال، تو اس نے کہا ان ملکنا استشار جماعتنا فی کننا، تو کوے سے اس کے بارے میں جب پوچھا گیا تو اس نے کہا ہمارے بادشاہ نے، فقال، تو کوے نے کہا ان ملکنا استشار جماعتنا فی کننا، کہ ہمارے بادشاہ نے ہم سے یعنی ہماری جماعت سے تمہارے سلسلے میں مشورہ طلب کیا، ہماری جماعت سے یعنی ہم کووں کی جماعت سے ہمارے بادشاہ نے تمہارے سلسلے میں، فی کننا، تمہارے سلسلے میں مشورہ طلب کیا۔ وَكُنْتُ يَوْمَئِذٍ بِمَحْضَرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور اس دن میں حاضر تھا، اور اس معاملے میں میں حاضر تھا، یعنی اس دن میں اس معاملے میں حاضر تھا جس دن بادشاہ کووں سے مشورہ طلب کر رہا تھا، اس دن میں بِمَحْضَرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، میں اس معاملے میں حاضر تھا، اور اس دن میں اس معاملے میں حاضر تھا یعنی موجود تھا اسی مجلس میں۔ فقال، تو اس نے کہا ایھا الغربان، یعنی اس کوے کے بادشاہ نے کہا ایھا الغربان، اے کوو، ما ترون فی ذلک، تمہاری اس سلسلے میں کیا رائے ہے، ما ترون فی ذلک، تمہاری اس سلسلے میں کیا رائے ہے، یعنی الوؤں سے جنگ کرنے کے سلسلے میں۔ یہ کوا جو ہے جو جھوٹا بن کر یہاں جو دعویٰ کر رہا ہے یہ ساری باتیں بتا رہا ہے، یہ بادشاہ، یہ جو الوؤں کا بادشاہ ہے اس کو اس لیے بتا رہا ہے تاکہ الو کے بادشاہ کو یقین ہو جائے کہ ہم جو ہے مظلوم ہیں۔ ما ترون فی ذلک، یعنی بادشاہ نے جب پوچھا کہ تم لوگوں کا اس سلسلے میں کیا رائے ہے، فقلت، تو میں نے کہا ایھا الملک لا طاقت لنا بقتال البوم، تو یہ بادشاہ بتا رہا ہے، یہ کوا بتا رہا ہے الو کے بادشاہ کو، فقلت، تو میں نے کہا ایھا الملک، اے بادشاہ، لا طاقت لنا بقتال البوم، اے بادشاہ سلامت، ہمارے اندر الوؤں سے قتل و قتال کرنے کی طاقت نہیں ہے، یعنی جنگ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ لأنہن اشد بطشا واشد قلبا منا، اس لیے کہ وہ لوگ پکڑ کے اعتبار سے زیادہ مضبوط ہیں اور دل کے اعتبار سے ہم سے زیادہ سخت ہیں، یعنی سنگ دل ہیں۔ ولیکن ارى ان نلتمس الصلح ثم نبذل الفدیۃ فی ذلک منا، اور لیکن میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ ان سے صلح کر لیں، پھر ہم لوگ فدیہ دے دیں اپنی طرف سے اس سلسلے میں، یعنی الوؤں کو اپنی طرف سے اس سلسلے میں فدیہ دے دیا کریں گے۔
التمس یلتمس التماسن کے معنی ہوتے ہیں چاہنا، طلب کرنا، لیکن میں چاہتا ہوں یعنی میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ اس سے صلح کر لیں، یعنی ان سے الوؤں سے صلح کر لیں، پھر ہم لوگ فدیہ دے دیں اپنی طرف سے، اس سلسلے میں الوؤں کو دے دیا کریں گے۔ وَإِلَّا هَرَبْنَا فِي الْبِلَادِ، ورنہ ہم لوگ ملک سے نکل جائیں، بھاگ جائیں، ورنہ ہم ملک بدر ہو جائیں، یعنی ہم لوگ ملک بدر ہو جائیں، ملک سے نکل جائیں، بھاگ جائیں، اگر فدیہ نہیں دے سکتے ہیں یعنی صلح کر لیں، اور اگر صلح نہیں کر سکتے ہیں تو ہم لوگ اس ملک سے باہر چلے جائیں۔ وَإِلَّا هَرَبْنَا فِي الْبِلَادِ، ورنہ ہم لوگ ملک سے نکل جائیں، بھاگ جائیں۔ وَإِذَا كَانَ الْقِتَالُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْبُومِ كَانَ خَيْرًا لَهُنَّ وَشَرًّا لَنَا، اور جب جنگ ہمارے اور الوؤں کے درمیان ہوگی تو یہ جنگ ان کے لیے یعنی الوؤں کے لیے بہتر اور ہمارے لیے بری ثابت ہوگی، اور جب جنگ ہمارے اور الوؤں کے درمیان چھڑے گی ہوگی تو یہ جنگ ان کے لیے الوؤں کے لیے بہتر اور ہمارے لیے بری ثابت ہوگی۔ فَالصُّلْحُ أَفْضَلُ مِنَ الْخُصُومَةِ، تو صلح کر لینا جنگ سے زیادہ بہتر ہے، صلح کر لینا جنگ سے زیادہ بہتر ہے۔ وَأَمَرْتُهُنَّ بِالرُّجُوعِ عَنِ الْحَرْبِ وَأَمَرْتُهُنَّ بِالرُّجُوعِ عَنِ الْحَرْبِ، اور میں نے ان کو جنگ سے واپس ہونے کا حکم دیا، یعنی جنگ نہ کرنے کا حکم دیا۔ وَضَرَبْتُ لَهُنَّ الْأَمْثَالَ فِي ذَلِكَ، اور میں نے ان کے لیے اس سلسلے میں مثالیں پیش کی، بہت ساری میں نے ان کے سامنے مثالیں پیش کی۔ وَقُلْتُ لَهُنَّ، اور میں نے ان لوگوں سے کہا یعنی ان کووں سے کہا، ان العدو الشدید لا يرد بأسه وغضبه مثل الخضوع له، اور میں نے ان کووں سے کہا کہ سخت ترین دشمن، ان العدو الشدید، کہ سخت ترین دشمن، لا يرد بأسه وغضبه، اس کی طاقت اور اس کے غصے کو لوٹایا نہیں جا سکتا، مثل الخضوع له، اس کے سامنے جھک جانے کی طرح، یعنی اس کے سامنے جھک جانا یہی اصل ہے، نہ کہ اس سے جنگ کرنا، قتل و قتال کرنا۔ تو سخت ترین دشمن اس کی طاقت اور اس کے غصے کو لوٹایا نہیں جا سکتا ہے، مثل الخضوع له، اس کے سامنے جھک جانے کی طرح، یا اس کے سامنے جھک جانے کے مانند، یعنی اس کے سامنے جھک جانا ہی اصل ہے۔ أَلَا تَرَيْنَ إِلَى الْحَشِيشِ كَيْفَ يَسْلَمُ مِنْ عَاصِفِ الرِّيحِ لِلِينِهِ وَمَيْلِهِ مَعَهَا حَيْثُ مَالَتْ، کیا تم نہیں دیکھتے ہو ہلکی پھلکی گھاس کی طرف کیسے وہ اپنی نرمی کی وجہ سے محفوظ رہ جاتی ہے، بچ جاتی ہے؟ کیا تم نہیں دیکھتے ہو؟ أَلَا تَرَيْنَ إِلَى الْحَشِيشِ، کیا تم نہیں دیکھتے ہو اس گھاس کی طرف، اس ہلکی پھلکی گھاس کی طرف؟ کیف یسلم من عاصف الریح للینہ، کیسے وہ گھاس کیسے جو ہے اپنی نرمی کی وجہ سے محفوظ رہ جاتی ہے، بچ جاتی ہے۔ دوسرا ترجمہ اس طرح کر سکتے ہیں، کیا تم نہیں دیکھتے ہو اس ہلکی پھلکی گھاس کی طرف کہ کیسے وہ گھاس سخت ترین آندھی سے بچ جاتی ہے اپنی نرمی کی وجہ سے، یعنی رہ جاتی ہے، باقی رہ جاتی ہے اپنی نرمی کی وجہ سے۔ وَمَيْلِهِ مَعَهَا حَيْثُ مَالَتْ، اور وہ گھاس آندھی کے ساتھ اسی طرح جھکتی ہے جدھر ہوا چلتی ہے، اسی طرح مائل ہوتی ہے جس طرف رخ ہوا کا ہوتا ہے۔ وَمَيْلِهِ مَعَهَا حَيْثُ مَالَتْ، اور وہ گھاس مائل ہو جاتی ہے، جھک جاتی ہے جس طرف ہوا مائل ہوتی ہے، ہوا چلتی ہے۔ فَعَصَيْنَنِي فِي ذَلِكَ، تو اس بات میں، اس سلسلے میں ان تمام کووں نے میری نافرمانی کی۔ فَعَصَيْنَنِي فِي ذَلِكَ، تو اس بات میں یعنی جو ہم نے یہ مثالیں پیش کی، جو چیزیں بتائیں، اس سلسلے میں انہوں نے میری نافرمانی کی۔ وَزَعَمْنَا أَنَّهُنَّ يُرِدْنَ الْقِتَالَ وَاتَّهَمْنَنِي فِي مَا قُلْتُ وَزَعَمْنَا أَنَّهُنَّ يُرِدْنَ الْقِتَالَ، اور ان لوگوں نے یعنی ان کووں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ قتل و قتال یعنی جنگ کرنا چاہتے ہیں، وہ قتل و قتال یعنی جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ وزعمنا، اور ان لوگوں نے یہ دعویٰ کر رکھا ہے، انہن یردن القتال، کہ وہ لوگ جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ واتہمننی فیما قلت، اور مجھ پر اس سلسلے میں
تہمت لگائی جو میں نے کہا تو اس سلسلے میں ان کووں نے مجھ پر تہمت لگائی. وقلنا ان سب نے کہا انک قد مالأت البوم علینا، اور ان سب نے کہا کہ تم نے الوؤں کا ہمارے خلاف ساتھ دیا ہے. یعنی کووں نے کہا ہم سے، وہ جو کوا جس کے پر اکھڑے ہوئے ہیں وہ بول رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ان ہمارے کووں نے کہا انک قد مالأت البوم علینا، کہ تم نے ہمارے خلاف الوؤں کا ساتھ دیا ہے، الوؤں کی طرف مائل ہو گئے ہو، یعنی الوؤں کا ساتھ دیا ہے. مالأ کے معنی ہوتے ہیں ساعدہ، یعنی مدد کرنا، ساتھ دینا، اور تم نے الوؤں کا ساتھ دیا ہے ہمارے خلاف. ورددنا قولی ونصیحتی، اور ان لوگوں نے میری بات کی تردید کر دی اور ان سب نے مجھے اس طرح تکلیف دی. ونصیحتی، میری بات کی تردید کر دی، تو ان کووں نے میری بات کی اور میری نصیحت کی تردید کر دی. ورددنا قولی ونصیحتی، ان کووں نے میری بات اور میری نصیحت کی تردید کر دی. وعذبننی بہذا العذاب، اور ان سب نے مجھے اس طرح کی تکلیف دی. وعذبننی، مجھے اس طرح کی تکلیف دی، یعنی پر اکھاڑ دیا، دم اکھاڑ دی. وترکنی الملک وجنودہ وارتحل، اور بادشاہ اور اس کا لشکر مجھے چھوڑ کر چلا گیا. بادشاہ اور اس کا لشکر اور بادشاہ نے اور اس کے لشکر نے مجھے چھوڑ دیا. وترکنی الملک وجنودہ، بادشاہ اور اس کے لشکر نے مجھے چھوڑ دیا. وارتحل، اور وہ کوچ کر گیا، یعنی بادشاہ اپنی فوج کو لے کر چلا گیا. ولا علم لی بہن بعد ذلک، اور اس کے بعد مجھے کچھ نہیں معلوم. یہ جب پوچھا ہے الوؤں نے اس سے ان کووں کے بارے میں، تو یہ بتا رہا ہے کہ بادشاہ نے اور اس کی فوج نے مجھے چھوڑ دیا ہے یہاں پر. وارتحل، اور وہ کوچ کر گیا ہے، یعنی بادشاہ اور بادشاہ کی جماعت کوچ کر گئی ہے. ولا علم لی بہن بعد ذلک، اور اس کے بعد مجھے کچھ عطا پتہ نہیں وہ کہاں گئے ہیں، اور اس کے بعد مجھے کچھ بھی نہیں معلوم ہے ان کے بارے میں. ولا علم لی بہن، اور مجھے ان کے بارے میں اس کے بعد کچھ نہیں معلوم. اور یہ تھی چھٹی قسم جو تدبیر حرب فشت کا ترجمہ چل رہا تھا، جس کی 6 قسطوں میں یہ نشر ہوا ہے الحمدللہ. آگے کا بھی انشاءاللہ بہت جلد ہوگا. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ ہمارا ترجمہ آپ کو کیسا لگتا ہے، پسند آتا ہے، اچھا ہے، اس کا اظہار کریں. اور انشاءاللہ آگے کی امید رکھیں، بہت جلد اسباق اپلوڈ کیے جائیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.